بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ہمارے چینل دل موم کا دیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دل موم کا دیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میری کہانی کچھ یوں ہے۔ میرا بھائی راہیل ایک نہایت شریف لڑکا تھا۔ کسی نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی بات کہے گا، مگر اس پر تو حسن بہار کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ جب گھر میں ہر کسی نے اس کی بات کو رد کر دیا تو راہیل نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ یہی نہیں، اس نے عملی طور پر بھی جان لینے کی کوشش کی اور سب کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ وہ ایک حسن بہار نامی رقاصہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ ابو نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر راہیل اس کو گھر میں لایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ ابو کا اعتراض بجا تھا۔ ایک رقاصہ کو بھابھی بنا لینے پر ہمیں بھی اعتراض تھا۔ اگر کوئی غریب لڑکی بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ لولی لنگڑی بھی ہوتی تو ہم اس کو بھائی کی خوشی اور پسند سمجھ کر قبول کر لیتے، مگر حسن بہار تو ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتی تھی جس کے بارے میں سوچ کر شریف لوگ کانپ جاتے تھے۔ تبھی گھر میں بھائی کی اس خواہش کو ہر کسی نے مخالفت کی ہوا دی۔ بھائی راہیل ایک روز کچھ من موجی قسم کے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ رقص دیکھنے اور گانا سننے چلے گئے اور حسن بہار کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے۔ جانے پھر کیسے یہ رابطے بڑھتے گئے اور بات شادی تک پہنچ گئی۔ انہی دنوں امی جان نے راہیل بھائی کے لیے اپنے رشتہ داروں میں ایک لڑکی پسند کر رکھی تھی۔ بھیا 5 برس سے دبئی رہ کر واپس آئے تھے۔ چاہتی تھیں کہ راہیل کا گھر آباد ہو جائے، مگر راہیل نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی حسن بہار سے کرے گا۔ جب پتہ چلا کہ حسن بہار تو بکاؤ مال ہے، سب گھر والوں نے احتجاج کیا۔ راہیل کو سمجھایا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس کی تو بس ایک ہی رٹ تھی کہ شادی کروں گا تو حسن بہار سے، ورنہ جان دے دوں گا یا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اکیلے راہیل کا یہ حال نہ تھا، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی 17 سال کی تھی۔ جب سے اس نے نہال کے ساتھ دل کا بندھن جوڑا تھا، اس نے بھی اپنے پیروں سے گھنگرو اتار ڈالے۔ تبھی اس کی پالنے والی بھی منہ پر پلو ڈال کر روتی تھی کہ اس کی بھی دنیا برباد ہو گئی تھی۔ اس نام نہاد ماں نے تو بیٹی کے اس مسئلے کا یہ حل نکال لیا کہ نقد رقم کے علاوہ ایک کوٹھی کے عوض وہ بیٹی کو راہیل کے ساتھ بیاہ دیں گی۔ لیکن والد نقد رقم اور کوٹھی تو کیا، اس جیسی بہو کو زہر کا پیالہ تک دینے کے روادار نہ تھے۔ راہیل کی الٹی کھوپڑی میں کوئی بات نہ سماتی تھی، نہ ماں کی فریاد، نہ بہنوں کے آنسو اور نہ باپ کی دھمکیاں۔ اس کے 2 مطالبے تھے کہ میرے حصے کی جائیداد دے دو، میں نکاح حسن بہار سے ہی کروں گا۔ دونوں مطالبے ناقابل قبول تھے۔ ابا نے کہا، بے شک کھا لے یہ زہر، میں تو قیامت تک نہ مانوں گا۔ مگر ہم ہی ہارے کہ راہیل نے سچ مچ زہر کھا لیا۔ اب اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ ابو کے آنسو تھمتے نہ تھے اور اماں نے منت مان لی، اللہ میرے بچے کو نئی زندگی دے دے تو میں حسن بہار کو نہ صرف بہو بنا کر لے آؤں گی، بلکہ اس کو وہی عزت دوں گی جو ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ ابو کے آنسو اور اماں کی دعائیں رائے گاہ نہ گئیں۔ 6 روز کی بے ہوشی کے بعد بالآخر راہیل بھائی نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر بھائی سے کہا، بھائی خدارا تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہم تمہاری شادی حسن بہار سے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو میرے اکلوتے بھائی کی زندگی منظور تھی، وہ رفتہ رفتہ صحیح ہو گیا۔ اماں نے نفل شکرانہ ادا کیے اور اپنے اللہ سے
किया वादा पूरा किया कि वो हुसन बहार को ब्याह कर घर ले आई। मैं भी दुल्हन भाभी को सलाम करने गई। उसको देखकर हैरत से आंखें झपकना भूल गई। ऐसी परी चेहरा लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी ना देखी थी। अगर मेरे भाई ने उस हुस्न की देवी के लिए जान देने की कोशिश की थी तो बरहक बात थी कि इश्क में ऐसा होता ही है, जबकि हुस्न भी हुसन बहार जैसा बेमिसाल हो। ऐसी मोहनी सूरत वाली लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। साली रोशन आंखें, सुनहरे बाल, सोने जैसी रंगत, संगमरमर से बनी हूर थी या कि कोई अप्सरा थी। जिसने भी हमारे ख़ानदान में उस हुस्न बेमिसाल को देखा वो दंग रह गया। राहील भाई दुबई से छुट्टी पर आए थे। छुट्टी ख़त्म हो गई। वापस जाते हुए हुसन बहार से वादा किया कि वो जल्द ही रिहाइश का इंतज़ाम करके उसको लेने आएंगे। चंद रोज़ की जुदाई तो बर्दाश्त करना ही होगी। जब तक राहील मौजूद था, घर वालों ने हुसन बहार को तो वही जगह दी जिसके लायक वो थी, मगर उसके जाते ही सभी ने उसकी तरफ से दिल बुरा कर लिया। उसको मुँह न लगाते। मलाल था कि हम ऐसे शरीफों के घर की बहू कहलाने के ये लायक ना थी और बहू रानी बनकर आ गई। हुसन बहार मुरझा कर रह गई। तभी मुझको उस पर तरस आता था कि अगर वो रक्कासा थी या किसी गलत जगह जन्म लिया था, उसमें उसका तो कोई कसूर ना था। ये सब तकदीर के खेल हैं। और अब अगर वो एक शरीफ घराने की बहू बन चुकी थी तो ये भी उसकी तकदीर में ही होगा। फिर उससे इतनी नफ़रत क्यों? एक मैं ही इस घर में वो वाहिद हस्ती थी जो इस पर रहम खाती, उससे बात करती और उसके साथ हुस्न इखलाक से पेश आती, वो भी सिर्फ मुझ ही पर तकिया करने लगी थी। दिन गिनते गिनते बिल आखिर वो दिन भी आ गया जब राहील लौटकर घर आया। वो अपनी दुल्हन को लेने आया था। अम्मा ने बहू को अकेले दुबई भेजना मुनासिब ख्याल ना किया। वो खुद घर छोड़कर ना जा सकती थी, जबकि भैया की ख्वाहिश थी कि उनकी बीवी साथ चले। तभी भाभी ने मेरा नाम लिया कि नौरीन हमारे साथ चले तो मेरा वहाँ दिल लगा रहेगा। मैं जानती थी वो मुझको पसंद करती है और बाकी घर वालों से उसका ताल्लुक़ वाजिबी सा था। दुबई जाने से एक हफ्ता कबल जबकि भाई राहील किसी काम से बाहर गया हुआ था, रात को जोर की बारिश हुई और बिजली फेल हो गई। मैंने बारिश को तूफ़ान में बदलते देखा तो मुझसे रहा ना गया। इसी वजह से मुझको फ़िक्र हुई और मैं ऊपर चली गई। भाई और भाभी का कमरा ऊपर की मंजिल पर था। तूफ़ानी रात को ऐसे आलम में वो अकेली अंधेरे में पड़ी थी। यही सोचकर मैं ऊपर गई। टॉर्च मेरे हाथ में थी। कमरे में टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि भाभी बिस्तर पर लेटी हुई है। करीब गई और उनके चेहरे पर रोशनी पड़ी तो वो रो रही थी। हल्की जर्द रोशनी में भी वो देवमालाई कहानियों का किरदार लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी तुमको डर तो नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा था, मगर अब नहीं लग रहा। तुम जो आ गई हो। अपनायत पाकर वो मेरे करीब आ गई। तेज़ हवा के झोंके बंद खिड़कियों से भी घुसे चले आ रहे थे। बारिश की बौछार घर से बाहर क़यामत का शोर बर्पा कर रही थी। जब तक करीब जाकर कान में बात ना कहो, बात भी इस शोर में उड़ जाती थी और आवाज़ ठीक तरह सुनाई ना देती थी। ऐसे में टॉर्च भी बुझ गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। डर कर वो मेरे और करीब हो बैठी, मेरे कंधे पर सर रख दिया, रोकर इकरार किया कि इस घर में आकर उसने बड़ी गलती की है, क्योंकि घर का कोई फ़र्द भी उसको दिल से कबूल नहीं कर रहा। इसीलिए
ہر وقت اس ماحول میں اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ کہنے لگی، آپا نورین، بس ایک تم ہی ایسی ہو کہ جس سے مجھ کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اگر تم بھی میرا خیال نہ کرتی تو جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس وقت وہ مجھے کوئی رقاصہ نہیں، ایک بھولی بھالی قابل رحم بچی لگ رہی تھی۔ مجھ کو اس کے دل کے حال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ طوفانی رات بیت گئی۔ اس رات میں بھابھی کے ساتھ ان کے پاس سو گئی کیونکہ بھائی کو اگلے روز واپس آنا تھا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد میں راحیل بھائی اور حسن بہار بھابھی کے ساتھ دبئی آ گئی۔ راحیل بھائی ایک عربی کی کمپنی میں مینیجر تھے۔ وہ صبح کے گئے شام کو آتے، تب میں ہی بھابھی کو کمپنی دیتی۔ اس دوران ہماری دوستی اور زیادہ ہو گئی۔ تو ایک دن میں نے سوال کر ہی دیا کہ بھابھی، تم کیا اسی ماں کی بیٹی ہو یا انہوں نے تم کو کسی سے لے کر پالا ہے اور اپنی دنیا کا فرد بنا لیا؟ بھابھی بولی، میں اس ماں کی بیٹی نہیں ہوں۔ مجھ کو انہوں نے اس وقت خریدا تھا جب میں 5 برس کی تھی، اور 5 برس کی بچی کی یادداشت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ مجھے اپنے والدین کی شکلیں اور گھر کا نقشہ تک یاد ہے۔ اگر کوئی مجھے اس شہر کے اس محلے میں لے جائے کہ جہاں ہمارا گھر تھا تو میں اپنے اماں ابا کو پہچان لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ بولی، میرا نام حسن بہار میری اس اماں نے رکھا جس نے مجھے خریدا تھا۔ میرا اصل نام شمسہ بی بی تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھابھی کو اپنا اصل نام اور بچپن کے حالات اور واقعات ابھی تک یاد تھے، حتیٰ کہ والدین کے نام اور بہن بھائیوں کے نام بھی۔ تبھی میرا دل نہایت افسردہ ہوا، یہ سوچ کر کہ جیسی زندگی میں یہ دھکیلی گئی اس بیچاری پر کیا گزری ہوگی۔ اگر یادداشت نہ رہے تو دکھ بھی نہیں رہتا، لیکن یادداشت کے ہوتے ہوئے دکھ اور دگنا ہو جاتا ہے۔ جب اپنے بھلائے نہیں جاتے اور ان سے جدائی کا دکھ بھی دل کو نوچتا رہتا ہے۔ بھابھی، تم اپنوں سے کیوں کر جدا ہوئیں؟ کیا ان سے ملنے کی پھر سبیل نہ بن سکی؟ بولی، ایک روز امی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ وہ کچھ خرید رہی تھی، رش بہت تھا۔ میں ان سے بھیڑ میں جدا ہو کر ڈھونڈتی ہوئی الگ سمت میں چل پڑی۔ وہ مجھ کو تلاش کرتی ہوں گی، لیکن میں بہت دور نکل گئی اور رونا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تبھی ایک عورت آگے بڑھی، میرا نام پوچھا، لوگوں سے کہا کہ بچی اپنے والد کا نام اور گھر کا پتہ جانتی ہے، میں اس کو کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ مجھ سے ابو کا فون نمبر پوچھا، میں نے بتایا۔ وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی اور فون ملایا۔ خدا جانے غلط نمبر جان بوجھ کر ملایا ہوگا۔ بولی، اچھا، آپ کی بچی میرے پاس ہے، پتہ لکھوائیے، میں لا رہی ہوں۔ پھر دکان والے سے کاغذ پینسل لے کر پتہ لکھا اور مجھے رکشے میں بٹھا لیا اور میرے گھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا شوہر ٹھیک آدمی نہ تھا۔ اس نے مجھے میری موجودہ نام نہاد ماں کے پاس لا کر فروخت کر دیا، اور پھر اس کے بعد میرے والدین سے ملنے کی کوئی سبیل نہ بن سکی۔ ایک آدھ بار کوشش بھی کی، مگر تب تک فون نمبر بھول چکی تھی، گھر کا نمبر بھی یاد نہ تھا، صرف ماں باپ کا نام اور ان کے چہرے یاد رہ گئے۔ یہ سب بتا کر بھابھی بہت دیر تک روتی رہی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی بہت کوشش کی۔ اس وقت میری عمر 25 برس ہوگی، جبکہ وہ 17 برس کی تھی، اور بھائی راحیل 23 برس کا تھا۔ ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ میں بھابھی کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ اب مجھ کو اور زیادہ اس سے محبت ہو گئی، اور میں اس کو اس کے اصل نام شمسہ بھابھی کہہ کر بلانے لگی۔
ہر نماز کے بعد دعا کرتی، اے اللہ میری بھابھی کو اس کے والدین سے ملا دے۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ ایک روز ہم دبئی کے ایک مال میں گئے تو میں نے شمسہ کی ہم شکل لڑکی کو دیکھا۔ اتنی مماثلت دونوں کی صورت میں پائی کہ مجھے لگا کہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ضرور ہے۔ تبھی میں اس لڑکی کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کے والد کا نام چودھری اسرار ہے؟ وہ چونک پڑی اور بولی، ہاں۔ اور آپ کی امی کا نام زیب النساء ہے؟ وہ اور زیادہ حیران ہو گئی، ہاں ہے، لیکن آپ کون ہیں اور میرے والدین کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ کی بہن بچپن میں بازار میں اپنی ماں سے بچھڑ گئی تھی؟ ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ وہ دیکھو، وہ رہی آپ کی بہن۔ میں نے شمسہ کو آواز دی جو راحیل کے ساتھ ایک دکان میں کھڑی جیولری دیکھ رہی تھی۔ بھابھی ادھر آؤ جلدی سے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ میری طرف آ گئی۔ اتنے میں اس لڑکی کی ماں بھی قریب آ گئی۔ آپ کی شمسہ نام کی بیٹی کھو گئی تھی جب وہ 5 برس کی تھی۔ وہ میری بھابھی ہے، یہ رہی۔ میں نے بھابھی کو ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خاتون نے غور سے بھابھی کو دیکھا اور اگلے لمحے وہ شمسہ کہہ کر اس سے لپٹ گئی، کیونکہ یہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی تھی۔ اگر یہ ہم شکل جڑواں نہ ہوتی تو یقیناً ان کی والدہ کے لیے شمسہ کو پہچان لینا بہت مشکل ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پر مہربان ہو گئی کہ واہ میرے رب، تیری شان، تیری قدرت، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تیرے معجزات بے مثال اور تیری ذات مکمل باکمال ہے۔ اپنے والدین سے ملنے کے بعد شمسہ کو جو سکون ملا، اتنا تو شاید اس کے گھر والوں کو بھی نہ ملا ہوگا۔